गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। नए प्राइम मिनिस्टर की नई कैबिनेट, अब तक क्या काम हुए और क्या काम नहीं हुए। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुल्क में तब्दीली का वादा हकीकत बन सकेगा या ख्वाब ही रहेगा। हुकूमत की तकरीरों में मेरिट का कितना ख्याल रखा गया। हुकूमत अपने 100 दिन के एजेंडे पर अमल दरामद में कितनी कामयाब है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 30 दिन क्या खोया क्या पाया। पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक से, सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग से, दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से और माहिर कानून बैरिस्टर मसरूर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से एक मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, जब गुफ्तगू कर रहे थे कि आप मुझ पर तनकीद करें, लेकिन अगर जब परखना है तो हमें कम से कम आप 3 मंथ्स का टाइम दे दें, उसके बाद हमें जज करें। 100 दिन एजेंडा का भी वो अपना जिक्र करते हैं, जो कि हुकूमत में आने से पहले ही दे चुके हैं। मगर चीदा बातों पे हम नज़र ज़रूर डालेंगे। 1 महीना ख़त्म हो गया है, पहले 30 दिनों में क्या क्या हुआ, डायरेक्शन यकीनन नज़र आ जानी चाहिए। ये बात ठीक है कि जो आपको वाज़ेह तौर पे बात समझ आएगी वो लेट्स से कि 90 डेज के बाद आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हुआ है उस पर एक निगाह डालते हैं। वो फैसले जो अवाम में पसंद किए गए, वज़ीर आज़म हाउस में क़याम ना करने का फैसला पॉपुलर डिसीजन था। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल कीमती गाड़ियों को नीलाम करने का फैसला अगेन अ वेरी पॉपुलर डिसीजन। वज़ीर आज़म हाउस और गवर्नर्स की आलीशान रिहाइश गाहों की जगह तालीमी इदारे और म्यूजियम के क़याम का फैसला। वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। वुज़रा का गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल ख़त्म करने का ऐलान। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम लाने के लिए इक़दामात का फैसला। डैमों के क़याम के लिए फंड्स इकट्ठे करने का कदम। 10 अरब दरख्त लगाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़। ये वो मेन बातें थी जो कि पजीराई भी मिली इनको, उसको सपोर्ट भी किया लोगों ने, मगर साथ ही साथ कुछ कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। मसलन कड़ी तनकीद पर हुई। इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर पहली कंट्रोवर्सी हुई, और वो बढ़ गई कंट्रोवर्सी जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के सफ़र को 55 रुपए फी लीटर इसकी प्राइस बनती है, जो कि चीप है। नायब की तहकीकात की जद में आए हुए अपने दोस्त जुल्फ़ी बुखारी को मावन मुकर्रर करना। जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से खुद वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह चुके हैं, लेट्स वॉच दैट। यानी मैं तो अभी तक हैरान हूं कि ये इशू बन क्या गया है, मुझे तो नहीं इसकी समझ आई। आपके ख्याल में वो बेकसूर था? बिल्कुल बेकसूर था। तो नैब में पेशियां क्यों कर रहा है? नैब, खैर ये लंबी सब्जेक्ट है, लेकिन बाहर का शहरी बाहर पैसे बना रहा है, बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में डील नहीं कर रहा, पैदा बाहर हुआ है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, उसको नैब कह रही है कि पैनामा में उसकी कंपनीज हैं, तो उसका जवाब दो। वो तो ब्रिटानिया की गवर्नमेंट पूछे उससे। हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने टैक्स ना अदा करने वालों पर गाड़ियों और जायदाद खरीदने की पाबंदी खत्म कर दी। अगेन इट बिकेम कंट्रोवर्शियल। वज़ीर आज़म ने खुसूसी तैयारे पर सऊदी अरब का सफ़र किया, और सफ़र उस वक्त किया जब वो कह चुके थे कि पहले 3 महीने कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इस हवाले से खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा था, लेट्स वॉच। वज़ीर आज़म साहब ने आज फौरी तौर के ऊपर वुज़रा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बैरून मुल्क दौरों को महदूद करने का और बिल्कुल बैन करने का हुक्म दिया है। खुद भी वज़ीर आज़म साहब कम से कम अगले 3 महीने कोई गैर मुल्की दौरा करने का इरादा नहीं रखते। So I'll start with you, मोहसिन बेग साहब। ओवरऑल इट्स टू अर्ली, लेकिन क्या डायरेक्शन नजर आ रही है आपको पीटीआई की? नहीं, आपकी बात ठीक है फरिया, कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में जल्दबाजी में इन्होंने कह दी, जो कि इलेक्शन कैंपेन में तो अच्छी लगती थी। जब आप गवर्नमेंट में आ गए तो आपको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। गवर्नमेंट के मसाइल, स्पेशली हमारे मुल्क के इस वक्त मौजूदा मसाइल ऐसे हैं कि आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि मैं फ़ॉरेन ट्रिप नहीं करूँगा, मेरे ख्याल में इनको यूनाइटेड नेशन के समिट में भी जाना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं आपको दोहरा देती हूँ, ये मीटिंग में बात ही ये हो रही थी। हामिद मीर साहब ने सजेशन दी कि आपको वहाँ जाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं
कहीं भी नहीं जाऊंगा 3 months तक. So एक प्रॉमिस एडिशनल कर लिया जिस पे आप तनकीद का सामना. और मसला ये आ रहा है कि इनकी इंटेंशंस पे तो फिलहाल मुझे कोई शक नहीं है तहरीक इंसाफ की कि वो किसी न किसी बेहतर सूरत हाल लेकर इस कौम के सामने आएंगे, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सीज हैं छोटी छोटी अननेसेसरी हैं और मुसलसल चलती जा रही हैं. देखिए, मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि आप गाड़ियाँ बेचें और आप प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर हाउसेस में ना रहें. वो हाउसेस बने इसलिए हैं कि आपकी प्रोटेक्शन का और हमारे मुल्की हालात का ये तकाजा है कि आप किसी आम घर में इस किस्म की शख्सियत को नहीं रख सकते. सिक्योरिटी का इशू है, आपने वहीं रहना है. आपको भैंसें और गायें और ये जो गाड़ियाँ थी ये बेचने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ ऐड नहीं होता. हाँ, आप वहाँ रहें, खर्चे कम करें. जिस तरीके से प्रीवियस हिस्ट्री में जो लविश एक्सपेंडिचर किए जाते थे आप उनको कंट्रोल कर लें और बता दीजिए पहले ये बजट था अब ये है. तो ये अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना, कंट्रोवर्सी जनरेट करता, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए. और ये इनकी अनएक्सपीरियंसशिप है कि आप ऐसे इश्यूज अवाम में लेके आए जो कंट्रोवर्सी का बायस बने, और आपको आए हुए महीना हुआ है और आप मजीद कंट्रोवर्सीज जनरेट कर रहे हैं. राइट. जनरल साहब, ये जो कंट्रोवर्सीज इनका हम जिक्र करें, देखा जाए तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन तासुर क्या बना इनसे कि एक जो ब्रीदर लेना चाहिए था हुकूमत में आने के बाद, थोड़ा सा समझना चाहिए था, वो नहीं किया. क्या तासुर क्या बना इससे हुकूमत के बारे में अब तक इन आफ्टर 30 days ओनली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, तासुर ये है कि ये बिल्कुल बगैर सोचे समझे बात करते हैं. उसको पूरी तरह इन डिटेल स्टडी नहीं किया होता, उसके मुज़मिरात स्टडी नहीं किए होते, और फिर ये कि कर सकेंगे इस पे अमल या नहीं कर सकेंगे, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे तवज्जो नहीं होती. ऐलान कर देते हैं बगैर कुछ किए. नतीजा ये कि या तो इनको यू टर्न करने पड़ते हैं या फिर ये वजाहतें देते हुए नजर आते हैं. और मोहसिन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज जो हैं इनको खड़ा करने की आफ्टर ऑल आपको जरूरत है क्या? क्यों बिला वजह आप हर चीज के ऊपर तनकीद का निशाना अपने आप को बनाते हैं, जबकि इन चीजों का कोई खास मकसद भी नहीं है. इनसे आपका कोई बहुत बड़ा कोई बड़ी अचीवमेंट भी इससे सामने नहीं आ सकती. दूसरी जो चीज है, मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज पे दुख हुआ और अफसोस हुआ वो है जुल्फी बुखारी की जो अपॉइंटमेंट इन्होंने की, और उसके साथ साथ अब और भी इनके जो इमरान खान के अपने दोस्त अहबाब हैं वही नजर आते हैं, या जो इनके MNAs वगैरह हैं उनके रिश्तेदार, उन लोगों को अकोमोडेट किया बात जगहों पे. ये एक बहुत मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त सोच थी जिसको हमने उस ज़माने में अप्रिशिएट किया जहाँ इन्हीं चीज़ों पे नून लीग को क्रिटिसाइज किया जाता था. लेकिन आज अगर इमरान खान साहब यही चीज़ें करते नजर आएँ तो ये, और फिर जिस तरह इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, या वो उससे पहले इनको चाहिए था कि उस फील्ड में कोई इस्लाहात वगैरह का ऐलान करते, वो नहीं किया, तो फिर लोग ये सवाल करने शुरू हो जाएंगे कि जी अगर आपने वही कुछ करना है जो कर रहे थे तो आपका क्या जवाब है यहाँ बैठे रहने का, फिर वही बैठे रहते. तो ये बहुत गलत रास्ते पे चले हुए हैं. देखिए, ये पैसे जैसे इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, ये तो बड़ा आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है. असल चीज ये थी कि गैस की चोरी रोकनी है आपने. गैस जो है उसका जाया होने का जहां भी कहीं अमल है वो रोके. इंडस्ट्रीज में बेशुमार चोरी है इसकी. पैसा जनरेट होगा वहां से जहां आपके रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, लेकिन आपने इस्लाहात की तरफ तवज्जो नहीं दी. आपने कहा था कि जी हम जाते ही पहले अदारे जो हैं उनको ठीक करेंगे. किसी अदारे को आपने ठीक नहीं किया. उनसे क्या रिजल्ट आप मांग रहे हैं, वो वही रिजल्ट देंगे जो पिछली हुकूमतों में दे रहे थे वो. तो ये बड़ा दुख की बात है कि प्रायोरिटीज बहुत ही मुख्तलिफ हैं, और वो सोच विचार जो पहले हावी नजर आती थी वो आगे प्रैक्टिकल शेप में हमें नजर नहीं आ रही. टू यू नसरुल्लाह मलिक साहब, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी. खुद PTI कह रही है कि हमें पूरा अंदाजा है कि एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं, और एक्सपेक्टेशन जहां पे बिल्ड हो रही हैं वो अपने ही कहे गए अल्फाज हैं. अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहना, खुद ही कहा मैं नहीं जाऊंगा, रखूंगा किसी जानने वाले को. खान साहब कई दफा कह चुके हैं कि मेरे शौकत खाना में देख लें कोई अपॉइंटमेंट मेरी जाने वाली की नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा में किसी की अपॉइंटमेंट जाने वाली नहीं हुई. ब्यूरोक्रेसी में जो उन्होंने सिलेक्शन की उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई. दोबारा अब उनके आसपास के लोगों पर भी तनकीद हो रही है. तो क्यों इतनी तनकीद हो रही है? बिस्मिल्लाह. देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बहैसियत कौम जब हम अपोजिशन में होते हैं या हम ये दूसरे के खिलाफ तनकीद कर रहे होते हैं तो हमारा रवैया कुछ और होता है. जब हम खुद हुकूमत या हम खुद अमल कर
ہمارا المیہ رہا ہے شروع سے میرے خیال میں ہر دور حکومت میں. اس لیے اگر آج کی جو اس پیرائے میں رکھ کے جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں موجود تھے, جب الیکشن کمپین کر رہے تھے, جب وہ جلسے کر رہے تھے, تو اس باتیں اس وقت کی جا رہی تھی اس پہ عمل درآمد میرے خیال میں شاید ان کو خود بھی پتا تھا کہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے. ہمارے ہاں لوگ جذباتی قسم کی قوم ہے. ہم بحیثیت قوم شاید نعرے بازی پہ زیادہ یقین رکھنے والی قوم ہے, شو بازی پہ زیادہ یقین رکھنے والی قوم ہے. یہ ہمارا پورا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے سوسائٹی کا, جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی ان چیزوں سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے یہ جب کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے غریب لوگ مجھے ان کی یاد ستاتی ہے, اور یہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ بڑے اس ملک کے اندر قابض ہیں, لیکن وہ خود چھوٹے گھر میں جانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ 400 کنال سے چھوٹے گھر میں شخص نہیں رہنا چاہتا. یہ سیاستدان ہوں, یہ ہمارے کوئی افسران ہوں یا جرنلسٹ ہوں, میرے خیال میں ہم سب ایسے ہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دانشور وہ کتنا غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات بنانے والے, لیکن بعض آپ کے ایسے دوست احباب بھی ہیں, ہمارے بھی جاننے والے ہیں, جو بڑے فخر سے پھر اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو فارم ہاؤس ہے کتنا بڑا ہے. میرے خیال میں بحیثیت قوم ہمارا یہ المیہ ہے. حبیب جالب کو تو شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر کوٹ کرتے رہے ہیں, محلات کے ذکر کرتے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جالب صاحب کی نظمیں سنانی ہر بندے نے سنائی ہیں, کس نے اس ملک میں نہیں سنائی. شہباز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب بھی ہمیشہ غریب کا رونر ہوتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو وہ گاڑیاں استعمال کی جاتی تھی, آج آپ نے دیکھا کون کیا گاڑی استعمال کرتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن خاتون اول نے بھی جو لاہور میں دورہ کیا اسی X5 کے اندر انہوں نے دورہ کیا جو میاں نواز شریف استعمال کیا کرتے تھے, BMW. یہ کہنے کی باتیں بڑی آسان ہیں, یعنی بڑا اچھی لگتی ہیں, بھلی لگتی ہیں, اس سے شاید شہرت ضرور ملتی ہے, اور یہ شاید ہم جھوٹ بول کے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن عملاً چیزیں مختلف ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کو جا کے کچھ ہمارے اینکرز دکھا رہے ہیں کہ یہاں وزیر اعظم بیٹھا کرتے تھے, یہ کرسی ہے, یہ بار ٹب ہے, یہ بھینسیں رکھی ہوئی تھی. بھائی خدا کے لیے پھر آپ دیکھیں نا باقی ادارے بھی دکھائیں, جائیں چیف جسٹس آف پاکستان کی رہائش کا دکھائیں کہ وہاں کیا سہولیات میسر ہیں, آرمی ہاؤس دکھا دیں وہاں کیا سہولیات میسر ہیں, کور کمانڈرز ہاؤس دکھا دیں, وزراء کے گھر دکھا دیں, ملک کے دیگر ادارے PIA کے چیئرمین کا گھر دکھا دیں. تو میرے کہنے سے مراد یہ کہ جب ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو تب ہمارا موقف کچھ اور ہوتا ہے, جب ہم کسی جگہ پہ خود بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا موقف کچھ اور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہوگی, لیکن نصر اللہ ملک صاحب کیا آسٹیرٹی ڈرائیو کو ہمیں نہیں انکریج کرنا چاہیے, جو بھی کرے. دیکھیں کفایت شعاری, دیکھیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے کفایت شعاری جو واقعی ایسی لیوش چیزیں ہیں اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے, لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہم کسی فلائٹ سے کمرشل فلائٹ سے جائیں گے, بھائی پرائم منسٹر پاکستان ہے, وہ کمرشل فلائٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ایئرپورٹ پہ. اگر آپ اسے کہیں گے 4 گھنٹے وہاں بیٹھا رہے, پھر فلائٹ کا انتظار کرے, پھر سعودی عرب کا دورہ کرے, پھر وہ کسی اور ملک کا دورہ کرنے جائے, بھئی دیکھیں یہ ممکن نہیں ہوتی چیزیں. لیکن یہ خام خواہ پورٹرے کی PTI نے آج ان کے گلے پڑ گئی ہیں. بھئی شاہ ملک قریشی صاحب خود کابل گئے, ایئر فورس کے طیارے پہ گئے, اور میرے خیال میں جانا چاہیے. کیا زیادہ دیا آپ کے خیال سے؟ ویلکم ٹو یو بیرسٹر مسرورہ. کیسے آپ کو لگا ابھی فرسٹ 30 ڈیز میں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے PTI لیکن وہ تمام کام نہیں کر سکتی, پھر تنقید ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ لیک آف پلاننگ. اب اور کسی شعبے میں میں بات کروں نہ کروں, فائنینس میں تو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم تیار ہے, اور شیڈو منسٹر بھی نیم کیا ہوا تھا صدوں میں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اب مجھے آگے پتہ چلے اکانومی تو بہت ہی ڈیوسٹیٹڈ حالات میں, مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو اب اس کے بعد پہلے ہمیں کہا انہوں نے کہ مراد سعید کا بڑا مشہور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جس دن عمران خان نے حلف لیا 200 ارب اٹھا کے IMF پہ منہ پہ مارے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا, ٹھیک ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ 100 ڈیز کا پروگرام, اور وہ اسد عمر نے ہی پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں لانچ کیا تھا, اور کہا تھا ہماری ٹیمیں آلریڈی کام کر رہی ہیں, ایکسپرٹس ہیں. تو میں تو ایز اے پاکستانی یہ سمجھا کہ جس دن حلف ہوگا شام کی فلائٹ سے لندن, امریکہ, آسٹریلیا سے ایکسپرٹس آ جائیں گے, کام شروع کر دیں گے. اب ہوا کیا, نہیں اب ہوا کیا, پہلے 100 ڈیز تک بات ہوئی, 100 ڈیز میں ریزلٹس نہیں آئیں گے, ہم بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پھر وہ بات سال تک, ابھی بیوروکریٹ سے تقریر کرتے بات 2 سال تک چلی گئی ہے. تو اور باقی جس طرح باقی فیلو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کتنی جلدی تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیں تبدیلی کی اگر میں کہوں کہ آج ہی سارے 50 لاکھ گھر بن جائیں گے وہ غلط ہے, وہ 5 سال بعد قوم حساب لے گی. جو نوکریاں ہیں وہ نیچرلی 2 کروڑ 1 کروڑ کا تھا, وہ 5 سال بعد. لیکن جو چھوٹی چیزیں, مثال کے طور پر
اب عثمان بزدار صاحب جو ہے چیف منسٹر، ان کو آپ کو 1 سال کا کوئی کورس کرانا ہے یہ سکھانے کے لیے کہ کسی کے سابق ان لاز کو اگر پولیس تنگ کرتی ہے تو آپ نے ڈی پی او کو 11 بجے سسپینڈ نہیں کرنا، ٹرانسفر نہیں کرنی، اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس چاہیے؟ تو غیر مشروط معافی مانگی جو بھی کر دیا، کر تو دیا نا انہوں نے. ڈپٹی کمشنرز کو آپ نے اپنے ایم این ایز کے لیے کوئی 1 سالہ کورس ان کو فوراً بھیجنا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے. خان صاحب کو مشورہ یہیں پہ دے رہی ہوں، میڈیا تو بہت اس طرف میں آتا ہے. آپ کو ایم این ایز، آپ کو ڈپٹی کمشنرز لکھ رہے ہیں. پہلی تقریر میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں وسل بلوئنگ کا سسٹم لاؤں گا، کوئی بھی شخص اٹھ کے غلط کام کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا میں انکریج. وہ 2 ڈپٹی کمشنر چکوال اور ڈی جی خان میرے خیال میں تقریر کو بڑا سیریسلی لے کے انہوں نے وسل بلو کر دی. آج وہ انکوائریاں بھگت رہے ہیں پنجاب میں. Right, we'll take a break talking about first 30 days of PTI right after. اینڈ ویلکم بیک. ہم کوشش کریں گے اس حصے میں تھوڑے سے کوئک کوشچن، کوئک آنسرز، تاکہ جو باتیں آپ کو لگا کہ اچھی ہیں اور بری، بہترین ہائی لائٹ ابھی تک کی کیا ہے جو آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں سب دوستوں کی بات سن رہا تھا. بیسیکلی ہو سکتا ہے لیک آف پلاننگ ہو، اتنی جلدی وہ اپنی اصلاحات کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں یا پبلک میں نہ کر سکیں. انٹینشنز میرے خیال میں بڑی کلیئر ہیں. ہاں اس ٹیم میں شاید کچھ لوگ اس طریقے سے پرفارم نہ کر سکیں خان صاحب کی ٹیم میں جو ان سے توقعات کی جا رہی تھیں. جیسے کہ انہوں نے بھی بیرسٹر صاحب نے اسد عمر صاحب کا ذکر کیا. یس اس سے بہت توقعات تھیں. ان کو 2 سال سے پتا تھا کہ میں چیف منسٹر فائنانس منسٹر بنوں گا. جو سب کو پتا تھا. ہاں ان کا ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور دوستوں کی ٹھیک ہے کہ جی ہائیک آف پرائس جو ہے، گیس کا ٹیرف بڑھا دو، الیکٹریسٹی کا، یہ سولوشن نہیں ہے. آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے تھا. 2 سال کے بعد، 2 سال کی تیاری کے بعد ہوم ورک یہ تھا کہ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن دیتے اور قوم کو بتاتے جی آج تو یہ ہے اور 1 سال کے بعد ہم یہاں بہتر پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے. لیکن انہوں نے جو کل سپیچ کی اس میں تو سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا. وہ سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. ہو سکتا ہے بہتری آئے، میں بلیو کرتا ہوں ان کی انٹینشنز میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. کوئی اس میں ایسا بندہ نہیں ہے جس کا میں کہوں کہ کرپٹ ہے. اور ایک کام آپ نے کہا یہ زبردست کر دیا ہے ابھی. دیکھیے انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں خان صاحب نے جو اعلان کیے ہیں کہ ہم بجٹ کم کریں گے، اپنی چیزیں کم کریں گے، اور وہ اس طرف جا بھی رہے ہیں. ٹی بسکٹ خالی سرو کریں، اس میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں کم کی ہیں. ڈیولپمنٹ بجٹ کم کر دیا ہے. ایم این ایز کا وہ بالکل کاٹ دیا. وہ 800 ارب روپے کے قریب بنتا ہے پورے پاکستان کا اگر اسمبلیوں کا دیکھ لیجئے. So these are big steps. لیکن بیسٹ اپوائنٹمنٹ کے لاء کے اوپر بڑا اچھا کام. وہ اگر انہیریٹنس، آپ چلیں آپ بتا دیں پھر. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ جو انہیریٹنس لاء میں مشکلات ہوتی ہیں اگر یہ کر دیتے ہیں تو یہ بہت کریڈٹ کے مستحق ہوں گے، اسپیشلی جو اس ایسپیکٹ ہے جو انہیریٹنس لاء کا. So this is your highlight. ٹھیک ہے. تو آپ بیسٹ اپوائنٹمنٹ بتا دیں. سی پی سی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو امینڈمنٹس آئیں گی اگر وہ واقعی آ جاتی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں ٹاپ سے شروع ہوتی ہیں. اب یہ اسلام آباد میں کاسٹ آف لیٹیگیشن ایکٹ 2017 موجود ہے جو کہ کوئک ڈسپوزل آف سیول کیسز کی بات کرتا ہے. یہاں پہ عمران خان کے اپنے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہے، 1.5 سال سے جواب دوائی نہیں داخل کیا. تو یہ چیزیں ورڈ شوڈ میچ ود دی ڈیڈز. ہائی لائٹ. ملک صاحب آپ کی نظر میں ہائی لائٹ ان 30 ڈیز میں کوئک؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہے کہ نیت اچھی ہو. بے شک جو محسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ نیت بڑی اچھی ہے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اقدامات بتاتے ہیں کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں جیسے حکومتیں چلتی ہیں. کوئی بڑا چینج آپ کو نظر بالکل نہیں آئے گا. یہ میرے خیال میں خوش فہمی، میرے خیال ہے کوئی خوش فہمی ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمارے دوست بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کر دیا. بھائی بلدیاتی بجٹ روک دیا ہے. بلدیاتی اداروں کو پیسے دینے اس لیے روک دیے گئے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے بلدیاتی ادارے موجود نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ کہتے ہیں ان کا ہم بجٹ نہیں دیں گے. ان کو اب توڑنا بھی چاہتے ہیں، ان کے انتخابات بھی جلدی کروانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی اپنی مرضی کی بلدیاتی. ابھی چند دن بعد ابھی میاں والی میں الیکشن ہونا ہے. میری آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے گا. وہاں کا ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیجئے گا کتنے پروجیکٹس بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا. اور میاں والی سے ٹرین بھی چلانے کی بات کی گئی. جو آپ کو لگا یہ اچھا کام کیا ہے. میرے خیال میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چلے جو اضافی اخراجات ہے اس کی کم کرنے کی طرف ایک کوشش ہے، لیکن اس پہ وہ چیزیں کم نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کرتے ہیں لیکن پروپوگیٹ کچھ اور کرتے ہیں. ون سٹیپ جو آپ کو لگی کہ یہ دیکھیے کفایت شاری کا آئیڈیا بہترین چیز ہے.
وہ قوم جو قرضوں میں ڈوبی ہو اس کے حکمرانوں کو عیش کی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ملک صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اندر سے وزیر اعظم حوضے کھائے جاتے ہیں, شرم آ گئی دیکھ کے. سول حکمران ہیں یا پھر دیکھ کے حکمران, جو بھی دیکھیں میری بات سنیے, یہ پوری قوم کے لیے ہے. آپ کے کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی سرکاری ملازم ہو, جو بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, اس قوم کو اس سر پہ جو کہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے, جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, کہ اس کو کرپشن بھی یہاں پہ جنت ہے کرپشن کی, کہ آپ کرپشن اربوں کی کریں اور آپ محفوظ ہیں. یہ ساری چیزیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں حکمرانوں کو خدا کا نام لینا چاہیے کہ اتنی تعیش کی زندگی, اتنی عیش و عشرت کی زندگی جس میں خرچہ بھی بڑا ہے, اور ایک فرق بہت نظر آتا ہے عام آدمی کی زندگی کا اور ان کی زندگی کا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی آئیڈیا ہے جو بالکل آسٹیریٹی, کیونکہ عمران خان صاحب کرکٹ کی کیپٹن جب تک قوم قرضوں سے باہر نہیں آ جاتی, ٹیم میں نے سلیکٹ کرنی ہے, جب تک قوم قرضوں سے باہر نہیں آ جاتی, یہ زندگی درست نہیں. آپ سب سے میرا سوال اب یہ ہے, بیسٹ سلیکشن اینڈ ورسٹ سلیکشن ابھی تک. نہیں, بیسٹ سلیکشن انہوں نے نیچرلی جو ان کے پارٹی میں لوگ جیتے ہیں, نیچرلی وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہوں. پرائم منسٹر واز ویری اوپن اباؤٹ دس کہ مجھے کیونکہ کلیئر میجورٹی نہیں ملی تو میں بہت جگہ پہ ہاسٹیج بھی رکھا گیا. نیچرلی آپ اس لمیٹڈ کراؤڈ میں سے ہی لوگ نکال کے اور ان کو پوزیشنز دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب سوال بہتر بنتا ہے کہ انہوں نے لوگوں نے یہ اچھی اپوائنٹمنٹ تھی. دیکھیں میری نظر میں ان کے جو ایک دو وزیر ہیں جیسے سرور خان صاحب ہیں, ان کو اچھی پوزیشن دی گئی. میں سمجھتا ہوں بیسٹ پوزیشن ہے, وہ اس پہ شاید ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ایک نہ دیتے جو آپ کو لگا یہ نہ دیتے, میرے خیال میں مجھے ڈاؤٹ ہے اسد عمر صاحب پہ. اوہ ریلی, اوکے چلیے, اسٹار پلیئر کے اوپر ڈاؤٹ آ گیا. I'll ask you the same question, بیسٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ ورسٹ اپوائنٹمنٹ ابھی تک. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ میں جیسے شفقت محمود صاحب جیسے لوگ ہیں, شیرین مزاری ہیں, لیکن ان کو انڈر یوٹیلائز کیا گیا ہے. یہ میری بیسٹ میں بھی ہے اور غلط اس میں بھی اس طرح آتی ہے. انفارمیشن دیکھیں بڑا سیریس بزنس ہے, اور شفقت محمود جیسے آدمی کو جس میں ڈیپتھ ہے, اس کو اب یہ ایک پارٹی کی, اپوزیشن پارٹی کی آپ اگر میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں, ایک گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی کر رہے ہیں, اس میں بہت فرق ہے. اس طرح کے لوگوں کو کون سی تھی آپ کی نظر میں اب تک جو آپ کو شوق لگا کہ یہ کیا کر دیا ہے؟ ابھی تو تازی تو زلفی بخاری پہ میں بڑا حیران ہوں. اوکے, I'll come to you جنرل صاحب, کون سی آپ کی نظر میں سٹار اپوائنٹمنٹ خان صاحب نے کی اور کون سی آپ نے سوچا کہ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا؟ دیکھیں میں یہ مسعود جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ انڈر یوٹیلائز انہوں نے کیے, ورنہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے شفقت محمود اور شیرین مزاری, یہ اس کو ڈیلیور کر سکتے تھے. فورن آفس میں بھی ان کو امپلائی کیا جا سکتا تھا, لیکن بارصورت یہ دو ان کے پاس اسٹالوارٹس ہیں جن کو استعمال کر سکتے ہیں. سب سے جو کمزور اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور سب سے بڑا صوبہ میرا خیال ہے عثمان بزدار والی بہت ہی غلط چوائس ہے ان کی, میرے نقطہ نظر کے مطابق. اس شخص کو اگلے دن کوئی پوچھ رہا تھا اینکر, اس نے سوال کیا کہ پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا, تو وہ کہنے لگا یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, ہی ڈنٹ نو کہ کون ہمارا پہلا پریزیڈنٹ کون ہے اس ملک کا. تو جو شخص اتنی بے خبری کی زندگی گزار رہا تھا اس کو اتنا بڑا صوبہ پکڑا دینا, یہ میرا خیال ہے بہت ہی غلط کام ہے. یہ آپ کی ثوابدید, آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ ذمہ داریاں ہیں جو ملک کی اچھائی یا برائی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ملک کو, وہ فیصلہ کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. رائٹ, نصر اللہ ملک صاحب آپ کی نظر میں اب تک جو بہترین اپوائنٹمنٹ کی ہے خان صاحب نے, اور جو آپ کی نظر میں بری ترین اپوائنٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے, کمپرومائزڈ قسم کی کابینہ بنانی پڑتی ہے. آپ ملک کے حالات کے پیش نظر خان صاحب کو بھی بنانی پڑی ہے. خان صاحب کو جنوبی پنجاب محاذ پکڑ کے دیا گیا تھا, ان کو وزارتیں دینی پڑنی آپ نے. بہت سے لوگ پی ایم ایل این سے توڑ کے آپ کے حوالے کیے گئے تھے, انہوں نے وزارتیں لینی ہیں. کچھ لوگ کاف لیگ سے آئے تھے, انہوں نے وزارتیں لینی ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو آپ کے پاس دیگر پارٹیاں چھوڑ کے آئے تھے, انہوں نے بھی وزارتیں لینی ہیں, ورنہ خان صاحب کی حکومت نہیں چل سکتی. اس لیے جو کمپرومائزڈ قسم کی جب پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اس قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, انہی سے آپ کو کام چلانا پڑتا ہے. اور خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا میڈیا سے میٹنگ کے دوران اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میری کولیشن کی گورنمنٹ ہے, پھر لوگوں کے ہر شخص وزیر بننا چاہتا ہے, اس لیے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ چیزیں جو ہوئی ہیں, ابھی بزدار صاحب کی پنجاب میں بات ہو رہی تھی, اب پنجاب میں 6 وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے,
خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے انہوں نے سوچا کہ چلیں جو ایک جس کے ایک الگ گروپ ہے یعنی کسی ایک اور پرچی سے آیا ہے اس کو رکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی چیزیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت تک رہیں گی جب تک پولیٹیکل پارٹیز کو ایک مضبوط نہیں ہونے دیں. اپوائنٹمنٹس میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگا کہ آنےسٹ بہت ہے مگر اور چیزیں بھی ضروری نہیں تھی. مثلا آپ میڈیا کا سامنا کیسے کرتے ہیں, یہ چھوٹی باتیں لیکن یہ میڈیا کی دنیا ہے, یا آپ جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا بیسکس آپ کو پتہ ہے یا نہیں, یہ چیزیں ضروری نہیں ہونی چاہیے چیف منسٹر کے لیے. یعنی جنرل صاحب کی بات درست ہے کہ آپ کو چیف منسٹر کے لیے ایک ایسا بندہ ضرور چاہیے تھا کہ جو پنجاب کی خاص طور پر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا. آج یعنی پنجاب میں محسوس ہوتا ہے, واقعی سچی بات ہے کہ گورننس شاید اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو رپورٹ نہیں ہو رہی لیکن بعض جگہوں پہ آپ کو بگڑتی نظر آتی ہے, اس لیے کہ گرپ شاید کام ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ اتنی پولیٹیکل ڈویژن آپ کی پارٹی کے اندر ہے, جو لوگ آپ کے پاس شامل کروائے گئے تھے وہ بھی وزارت اعلیٰ مانگتے ہیں, تو کیا کریں آپ ایک بندے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں جب تک سیاسی جماعتیں یہ بات صحیح ہے. اینڈ آئی تھنک پرائم منسٹر ہیز بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ ان کو کیا کیا مسائل درپیش تھے حکومت سازی کے لیے. جو ایک اور بڑی اہم بات ہوئی ہے ان فرسٹ 30 days میں, وہ نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر کا جیل سے باہر آ جانا ہے. محسن بیگ صاحب, یہ اس معاملے کو obviously پولیٹیکل معاملہ ہے, پولیٹیکلی مائلیج اس کی لی جائے گی, لیکن آپ اس کو سمجھتے ہیں قانونی نقطے پہ باہر آئے ہیں یا پیناما کیس میں ہی جو ان کا موقف ہے وہ ثابت ہو گیا ہے؟ نہیں, اس میں تو دیکھیے پیناما کیس تو اس پہ تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب پہ سٹل برڈن ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ ساری پراپرٹیز یا ان کے بچوں کے نام یا ان کی بیٹی کے نام کیسے آئیں. اور نیب کا جو ایکٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بارے ثبوت جس پہ الزام لگتا ہے اسی نے پروف کرنا ہے, ادروائز تو نیب کا یہ لا ہی نہیں ہے. پھر نیب کے سارے جو ملزمان جیلوں میں پڑے ہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ہائی کورٹ میں جو کچھ سوالات اٹھائے گئے, میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں کیس تو میرے خیال میں ٹرائل کورٹ میں نہیں چلا جتنی انہوں نے اس فیصلے میں دونوں جج صاحبان نے کوسچن کر دی ہیں اور کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے اوپر دیکھیں, یہاں تو نواز شریف صاحب کہہ دیں یہ اولاد میری نہیں ہے تو پھر بارے ثبوت ان کا نہیں بنتا. بچے ان کے ہیں, پراپرٹیز ان کے نام پہ ہے, چھوٹے تھے, یہی کیس ہے. اگر نیب نے اس کو پلس مائنس کر کے پیش نہیں کیا, جیسے بھی آپ کہہ لیجئے کہ جی وہ پراپرٹی کی ویلیو نہیں بتائی اور بیانڈ مینز آپ نے کیسے لے لی, مقصد یہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے یہ پراپرٹی ان کی ہے, ان کے بچے اقرار کر چکے ہیں, انہوں نے ثبوت دینا تھا. ثبوت یہ لے کے آئے قطری خط, وہ جو کہ قابل قبول نہیں تھا. اور یہ کہنا کہ یہ تو بیل ہوئی ہے, یہ ہو سکتی ہے. بہت سے کیسز میں جج صاحبان نے میرے خیال میں ایکسٹرا مائل جا کے ان کو جو سوالات کیے ہیں پراسیکیوٹر سے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو پورا کیس ہی ٹرائل کورٹ بنا دیا. کیس ان پہ اب بھی ہے, بارے ثبوت اب بھی ہے. انہوں نے بتانا یہ پراپرٹی کہاں سے آئی, وہ نہیں بتاتے تو پھر یہ فیصلہ یہ جو آج کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کلیئر ڈویژن ہے. ایک عام آدمی کے لیے آپ کچھ اور فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیے نیب کے کیسز میں جو لوگ اندر ہیں ان کی مہینے 2 مہینے میں کہاں اپیلیں لگتی ہیں. ٹھیک, میں جنرل صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں, اسی سوال کے ساتھ ایک وقفہ لے رہے ہیں. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا ہے, نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ یقیناً ہوگا, لیکن کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے موقف کی تائید ہو گئی ہے؟ اینڈ ویلکم بیک. جنرل صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے سوال ہمارا یہ تھا, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی سزا کی معطلی, کیا واٹ نیکسٹ فار دا شریف فیملی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو اگر آج تو بری نہیں ہیں, نیچرلی یہ کیس ابھی چلے گا, لیکن میں زیوم کرتا ہوں کہ یہی چیز آگے بھی چلتی ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ سیاست بھی کریں, مزید لوٹ مار کریں کیونکہ لائسنس مل گیا اس کے بعد, اور جو بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ جتنا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کریں, وہ کم ہے میرے خیال میں ہونا چاہیے. جب یہاں پہ نظام ہی کوئی نہیں ایسا کہ آپ نظر آتی کرپشن کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر ہونا چاہیے. اس کیس میں گلف سٹیل ملز کے 25% شیئرز کی فروخت کا معاہدہ بوگس ہے, لیکن کورٹ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. 12 ملین درہم کی منتقلی کا ثبوت موجود نہیں ہے, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. قطری خط جو ہے وہ جعلی تھا, ایک کہانی ہے, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ڈیڈ کیا گیا, جو فرسٹ ڈیڈ جعلی نکلا اس کا, یا جعلی ڈاکومنٹس دی گئی, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو بات یہ ہے عدالتیں اپنے فیصلہ کرتی ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں, ہمیں ماننا چاہیے, لیکن جن کو آپ نے لیڈر بنانا ہے, جنہوں نے ملک چلانا ہے, ان کا اپنا حساب بھی تو کوئی چیز ہے نا جو دنیا کو لینا ہے. آپ نے ہم نے اس پہ سوچ بچار کرنی ہے کہ ایک پرائم منسٹر وہ کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں اور ٹیلی ویژن پہ, اور وہ کہتا ہے جی ہمارے اثاثے ہیں لیکن میرے پاس سارے ثبوت ہیں, ہمارے ہاتھ صاف ہیں, یہ وہ ذرائع ہیں جن سے میں نے خریدے ہیں, اور جب وہ عدالت میں جاتا ہے کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, میرے تو ہے ہی نہیں ہے. اتنے ہم بے وقوف ہیں, اتنے ہم اندھے ہیں کہ ہم یہ چیز بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہاں جھوٹ کدھر بولا جا رہا ہے, یعنی صرف جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر جو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے سچے ہیں تو اس حقدار کو رات کیوں بھگایا آپ نے وہاں سے؟ اگر آپ کے ہاتھ بالکل صاف تھے تو پرائم منسٹر کو مجرم بنا کے وہ بیٹر بنایا آپ نے, وہ اپنے جہاز میں بٹھا کے اس کو جا کے باہر چھوڑ کے آیا, اور ایز پرائم منسٹر اس بھگوڑے کے ساتھ جا کے وہ دن رات بیٹھتا رہا. ثبوت اس کے پاس تھے. اور جو آپ کا حدیبیہ کا کیس تھا جس میں آپ نے قرضہ لیا انہی اپارٹمنٹ کو گروی رکھ کے 1993 میں, اور اس میں قرضہ جو ملا وہ اس میں نام ہے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, عباس شریف صاحب, یہ تین آدمیوں کی ملکیت نہیں تھی تو بینک نے قرضہ کیوں دے دیا ان کو ان اپارٹمنٹ کی گروی پہ؟ یہ چیزیں اتنی صاف ہیں سامنے. So you're saying کہ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ڈاکے مارنے اس ملک میں تو اربوں کہ وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے, چھوٹا 10-15 ہزار کا کریں گے تو اس میں تو سزا ہی سزا ہے, لہذا ملک کھلا ہے, لوٹیں. نسرہ ملک صاحب, آپ کا کیا خیال ہے جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا, اس سے نواز شریف صاحب کے موقف کی تائید ہوئی ہے یا عدالت کے اندر ڈویژن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پر اگر آپ دیکھیں جو فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا, بہرحال اس کے اندر کچھ ایسے ابہام موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریلیف ملنے کے امکانات موجود تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سزا کی سسپینشن ہوئی ہے, ابھی کیس نہیں چلنا ہے, ہو سکتا ہے کیس ان کے خلاف برقرار رہے فیصلہ, کہ جو فیصلہ ان کے خلاف ٹرائل کورٹ سے احتساب کورٹ سے آیا ہے. یہ بیل میرے خیال پہ رائٹ رہا ہے ہمیشہ سے, بڑے بڑے کیسز میں لوگوں کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے, قتل کے کیس میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے ٹل دی ڈیسین آف دی کیس, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ پیش کریں. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا فیصلہ بھی آ جائے تو ہم ضرور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہیے تھا, ہم خود عدالتیں بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری پسند ناپسند سے ہم چاہتے ہیں ملک چلے. اگر اس عدالت نے فیصلہ دیا ہے, آج اس عدالت کو ہم متون قرار دے رہے ہیں, اگر یہ عدالت نواز شریف کو سزا دے دیتی ہے ہم کہتے ہیں بڑی اچھی عدالت ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اس چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا, اور یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے اندر آج تک جو احتساب کے نام پہ جو ہم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے, یہ صرف سیاستدانوں کو, بعض سیاستدانوں کو آگے کرنے کے لیے, بعض کو پیچھے کرنے کے استعمال ہوتا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں, بہرے ہو جائیں, سچ نہ سننا چاہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے اس ملک کی سیاست کو میں سے کچھ لوگوں کو ڈالنے کے لیے, کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے. ایک چیز ایک بات کروں, فریہ مجھے ایک بات کرنے دے. فریہ دیکھیے, یہی وہ چیز ہے جو کرپشن کو لیگلائز کر رہی ہے اس ملک میں. 345 لوگوں کے نام پاناما میں آئے, کیوں نہیں تحقیقات کی؟ کسی نے پوچھا کہ اس میں کون ہے؟ جو بھی ہوتا, اس میں کوئی فوجی ہے, بیوروکریٹ ہے, جو بھی تھا, اس حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کا احتساب شروع کرتے. یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کسی کو نکالنا چاہتے ہیں, بالنا چاہتے ہیں. جنرل صاحب, جنرل صاحب, جنرل مشرف 345 لوگوں کو امجد شیخ صاحب, جنرل مشرف صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ملک میں 9 سال 10 سال قبضہ کیے رکھا, موٹر وے میں اگر نواز شریف کو پیسے کھائے تھے تو ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے وہ اگر بے شرم آدمی تھا نہیں کیا تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ میں جن کو ووٹ دیتا ہوں ان کی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے ڈنڈے سے, ایک بندہ ووٹ لیتے ہیں امانت لے کے, وہ کہتا ہے جی میں امانت دار ہوں, مجھے آپ ووٹ دے رہے ہیں, میں آپ کی امانت سنبھالوں گا, میں اس کا گریبان پکڑوں یا ڈکٹیٹر کا پکڑوں جا کے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. حضور گزارش ہے کہ آپ کتنی حکومتیں گزر گئی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کتنی حکومتیں گزری 93 میں, جس کو ہم آج تک پروپوگیٹ کرتے ہیں, موٹر وے سے کمیشن لیا گیا, آج کتنے سال گزر کے, 25 سال گزرنے کے باوجود آپ اس موٹر وے کے کمیشن کا ایک مقدمہ, ایک شہادت صاحب نہیں لا سکتے. ساری شہادتیں موجود ہیں, یہ اس کا میری بات سنیں, اعترافی بیانات موجود ہیں اسحاق ڈار کے, وہ سامنے رکھ لیں. اسحاق ڈار سب کو, جنرل صاحب میری بات سنیے, کوئی گرفتار نہیں تھا, آپ کی کسٹڈی میں وہ وعدہ معاف ہوا تھا, کوئی گرفتار نہیں تھا. اس نے آرٹیکل 16 کے تحت جا کے وہاں پہ بیان دیا جہاں اندر کوئی بندہ تھا سوائے میجسٹریٹ کے اور کوئی تھا ہی نہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں
मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसमें चेकों के नंबर तक दिए हुए हैं उस बयान में कि इस चेक के जरिए फलां अकाउंट में इतना गया, इसमें इतना गया। आप क्या बातें कर रहे हैं? मुल्क का माल लुट गया, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। चीजों का जो आज हजूर उस जमाने में किसी को बात करने की इजाजत नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का किस्सा नहीं है। सियासतदान गिरफ्तार कर लिए गए थे पैनामा की प्रॉपर्टीज का इतने अरसे पहले। लेकिन अगर इतना ही वो पाक साफ है तो भागा क्यों है? लेट्स कम बैक टू 2018। ठीक, लेट्स कम बैक टू 2018। बैरिस्टर साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो फैसला आया है उससे क्या साबित हो रहा है? कोई अदालती कानूनी मसला है, या जो मियां साहब कह रहे थे या जो अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि साबित ही कुछ नहीं हो सका, यही दोबारा हुआ? देखिए, अगर आप एहतसाब अदालत का फैसला देखें तो उसमें कानूनी सुकम तो है, ठीक है, और उसमें तो कोई शक नहीं है। जब वो फैसला आया भी था तो बहुत से जो लीगल एनालिसिस दे रहे थे वो यही बात कर रहे थे। देखिए, इसमें मुझे ये एक बात लगती है, एक तो वैसे हमारे मुल्क में चाहे हम जितनी भी कोशिश करें, जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसको प्रूव करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ नवाज शरीफ के केस की बात नहीं करता, जितने भी आप नैब का डेटा उठा के देखें तो वो उसमें जितनी भी कन्विक्शंस होती हैं ट्रायल कोर्ट में, वो ज्यादातर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो कंफर्म वो ओवरटर्न हो जाती हैं। जितने बड़े बड़े लीडरान, चाहे पीपल पार्टी के हैं या नून लीग के थे, आप देखें मिनिस्टर गवर्नर है, सबकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हुई, नीचे सुकम रह जाता है। ये केस बड़ा पेक्युलर है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन नैब ने नहीं की। अब ये अभी बात कर रहे हैं, कोई नैब के वकीलों को बुरा भला कह रहा है, कोई नैब को कर रहा है, नैब ने तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं। इन्वेस्टिगेशन सारी जीआईटी ने की, और नैब के पास इतना कलील टाइम दिया गया था कि उसमें तो बेचारे वो जीआईटी की रिपोर्ट की फोटोकॉपियां बना के भाग के एहतसाब अदालत में उन्होंने जमा कराई। अब जो जरा होती है कानून के मुताबिक एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हाई कोर्ट में भी बात हुई, वो कोई एक वेल्थ का चार्ट था, आईओ ने जमा कराया, वो आईओ को पता ही नहीं वो आया किधर से। हाई कोर्ट भी उससे पूछ रही है कि भाई ये बता दो किधर से आया, उसको पता ही नहीं। तो जब आप ये गैप्स छोड़ देंगे, या जो एक होती है स्ट्रीट पे एक आदमी, देखिए ना, जीआईटी के बेस पे उन्होंने किया था अपना केस, तो उसमें तहकीक तो कर लेते, पता तो होना चाहिए था उन्होंने क्या किया। देखिए, एक चीज होती है, अब होता क्या है कि यहाँ पर एक जज साहब बैठे हुए हैं, उनके कमरे अदालत में भी अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो वो भी शहादत की, ये नहीं कि मेरे सामने हुए मैं फांसी दे रहा हूँ, वो भी अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो एविडेंस है उसको फॉलो करते हुए हो सकता है कि वो बंदा बरी हो जाए। एक हुआ। अच्छा, दूसरा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये केस इतनी डेप्थ में, नॉर्मली अगर आप सस्पेंशन की एप्लीकेशन सुन रहे हैं बड़ी सरसरी सुनी जाती है और मेन अपील, ये बहुत डेप्थ में सुना गया है। इसमें कोई बेग साहब ने बिल्कुल सही एनालिसिस किए, इतनी देर में तो आपकी अपील आर्ग्यू हो जाती है, इतनी इन डेप्थ असेसमेंट हुई है। अब उसमें या तो वो अपील ही डिसाइड हो जाती, और या नेचुरली हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन इसका एक आंसर ये है कि चूंकि मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यू हुआ है, ये हार्डशिप केस नहीं था कि नवाज शरीफ के को घरेलू मसला तो उनकी जो है कुलसुम नवाज साहब फौत हो गई है, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो अब चूंकि मेरिट के ऊपर उसको डिस्कस करके ये पॉइंट था कि नीचे की कोर्ट की जजमेंट फ्लॉड है, तो ये मुझे लगता है कि शायद जब मेन अपील होगी तो उसमें भी इसका एक असर पड़ सकता है। व्हाट डू यू थिंक बेग साहब, मेन अपील में क्या होगा? बिल्कुल, आप बैरिस्टर साहब ने डिटेल में बता दिया है। नेचुरली ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करेगा और वहाँ जो इसके ऊपर बहस होगी, आई डोंट नो कि नैब वहाँ किस तरीके से अपना केस प्लीड करती है। लेकिन मैं नसरुल्लाह मलिक साहब की बात कर रहा हूँ कि जजों ने ये फैसला दिया तो क्रिटिसाइज हो रहे हैं। पहला दिया बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जब इनकी फेवर में आता है तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ आ जाए, आप देखिए नवाज शरीफ साहब ने जब ये फैसला इनके खिलाफ आया तो उन्होंने पूरी एक सीरीज मुहिम चलाई जुडिशरी के खिलाफ, और बाद में जाके फिर वो आर्मी और खलाई मखलूक के खिलाफ उन्होंने मौक़िफ़ अपना बदल लिया। लेकिन मसला ये आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी जुडिशरी से, मसला ये आ रहा है कि हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं जाके लिंक करती है, पोलिटिसाइज है। उनका मेंटली तौर पे ये सोसाइटी इस तरीके से पोलिटिसाइज हो चुकी है कि लोग साइड लेते हैं, जुडिशरी भी उससे बाहर नहीं है। आपको नजर आता है कि जुडिशरी भी साइड्स लेती है और वो पोलिटिसाइज है मेंटली तौर पर। So, जो डिवीजन मार्शल में वो जुडिशरी के अंदर भी बिल्कुल है, 100% है, और उसको आप देख सकते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्विकली। देखिए, बात ये है, मुझे इस चीज से गर्ज नहीं कि सजा होती है या नहीं होती। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम इतने कोताह नजर है कि साइड लेने के मामले में या इसमें, एक वजीर आजम जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर भी हम कहते हैं जी इसके साथ ज्यादती हो रही है। और खुदा के बंदो, जिसको आपने मुल्क दिया संभालने के लिए अमानत के तौर पे, अगर वो बेईमान है, झूठा है, अगर वो जाली कागजात बनाता है,
तो खुदा के लिए उसको सजा मिलती है तो उसको मिलने दो, उसके लिए जंगे क्यों लड़ रहे हो आपस में? राइट मलिक साहब, अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं लेट्स से, तो फिर क्या उसके बाद क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में सियासत तो वो करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम एहतसाब की बात कर रहे हैं ना, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आपका पुराना का टाइम बड़ा खत्म हो गया है, वरना मैं आपको याद दिलाता कि लंदन में किस किस के फ्लैट हैं, कितने फ्लैट हैं। कभी तस्करा सुना आपने टीवी पे? कभी जनरल साहब के मुंह से भी उनके नाम सुने किन लोगों के कितने फ्लैट हैं, क्या जमीनें हैं दुबई में? हम मैं तो कह रहा हूँ 345 के नाम आए यार बाहर से। मलिक साहब आप क्यों किसी को बिगाड़ रहे हैं? अभी तो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत है। ओहो 345 का कैसा आप लोगों ने तो नहीं किया, अब इमरान खान नहीं करेगा तो हम उसको भी उधेड़ेंगे अच्छी तरह। ठीक, we have to wrap it up here. Thank you so much gentlemen for being on the program. Do give me your feedback. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।